نوح کی قوم کی، عاد کی قوم کی اور سمود کی قوم کی۔ کیا تمہارے پاس نہیں آئی ان لوگوں کی خبر جو تم سے پہلے تھے، نوح کی قوم کے، عاد کی قوم کے اور سمود کی قوم کے؟ والذین من بعدہم، اور ان لوگوں کی جو ان کے بعد آئے، ان لوگوں کی خبر آپ کے پاس نہیں آئی؟ لا یعلمہم الا اللہ، جنہیں کوئی نہیں جانتا مگر اللہ۔ تو جاءتہم رسلہم بالبینات، آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر، فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو انہوں نے ڈال لیا اپنے ہاتھوں کو اپنے منہوں میں، اپنے ہاتھوں کو اپنے منہوں میں۔ وقالوا، اور کہا، انا کفرنا، بے شک ہم نے کفر کیا، بے شک ہم نے انکار کیا، بما، اس کا، ارسلتم بہ، جسے دے کر تم بھیجے گئے ہو، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لفی شکن، یقیناً شک میں ہیں، مما، اس بارے میں، تدعوننا، جس کے بارے میں تو ہمیں بلاتا ہے، تدعوننا، تو ہمیں بلاتا ہے، الیہ، جس کی طرف، مریب، بے چین کر دینے والے شک میں۔ اچھا، اب یہ خطاب کیا جا رہا ہے کفار کو کہ کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو تم سے پہلے تھے، نوح کی قوم کے، عاد کی قوم کے اور سمود کی قوم کے لوگ، ان کی خبریں تم تک نہیں پہنچی؟ اور جو ان کے بعد آئے جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تمہیں ان کا پتہ نہیں ہے؟ تمہیں ان کا پتہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جیسا کہ سورۃ الرعد میں ہے، لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، کہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب اتاری ہے، ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب اتاری، نام کے ساتھ جو ہمارے پاس 4 کتابیں ہیں، سمجھ رہے ہو؟ نام کے ساتھ 4 کتابیں، باقی ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے کتاب اتاری ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں فرمایا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں سے یہ وعدہ لیا کہ جب بھی میں تمہیں کتاب دے دوں اور حکمت دے دوں، پھر تمہارے پاس میرا رسول آئے تو تم نے اس کی تصدیق کرنی ہے، اس پر ایمان رکھنا ہے، اس کی مدد کرنی ہے۔ تو ہر رسول کو کتاب ملی ہے، ٹھیک ہے؟ تو لیکن نام کے ساتھ جو کتابیں ہمیں پتہ ہے وہ کتنی ہیں جی؟ 4 ہیں۔ تورات ہے سیدنا موسیٰ کو ملنے والی، زبور ہے سیدنا داود علیہ السلام کو ملنے والی، اور انجیل سیدنا مسیح علیہ السلام، اور قرآن مجید جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نام کے ساتھ یہ ہیں۔ تو فرمایا کہ لا یعلم الا اللہ، اب کتنے رسول آئے ہیں ان کا پتہ اللہ کو ہی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ۔ بہت ساری قومیں آئی ہیں۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں جی پاکستان میں بھی کوئی نبی آیا تھا؟ پاکستان میں بھی کوئی نبی آیا تھا؟ انڈیا میں بھی کوئی نبی آیا تھا؟ تو ہم یہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اگر یہاں لوگ بستے تھے، ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے کہ اللہ کا کوئی نبی آیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی مہاتما گوتم بدھ، وہ جو جس نے اپنا بیوی بچے سب کچھ چھوڑا، ایک سمجھو کہ امیر تھا، ٹھیک ہے، بادشاہوں کا بیٹا، اپنا سب کچھ چھوڑ کے نکلا دیکھنے کے لیے کہ بھائی یہ دنیا کیا ہے۔ ایک ماں ہے وہ رو رہی ہے، وہ اپنے بچے کو نہیں بچا سکتی، ایک باپ ہے وہ پریشان ہے کہ اس کے بچے کا دم اس کے سامنے نکل رہا ہے، بچہ رو رہا ہے، اس کے باپ کا دم نکل رہا ہے، یہ کیا ہے؟ اس کا یہ نعرہ تھا، سروم دکھم، آل از مزری اینڈ پین، کہ دنیا میں دکھ ہی دکھ ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے، درد ہی درد ہے۔ اس نے بڑے چلے کاٹے، اپنے آپ پر ظلم کی۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ بھی کوئی نبی ہو، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ مے بی اور مے بی ناٹ، کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ نبی تھا کہ نہیں تھا، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا، ٹھیک ہے جی۔ ہندوؤں کا کرشنا، وہ نبی تھا کہ نہیں تھا؟ ہمیں کیا پتہ بھائی، ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا۔ قرآن ہمیں یہ کہتے ہیں، لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، آپ ان لوگوں کے خداؤں کو بھی گالی نہ دیں، ٹھیک ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور خدا کو پکارتے ہیں، ان کے خداؤں کو برا بلا نہ کہیں۔ آپ کہیں گے تو وہ آپ کے خدا کو برا بلا کہیں گے، ٹھیک ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ وہ کرشنا گندا، یہ وہ، ہم ایسی باتیں
نہیں کرتے، وہ برا تھا، وہ فلاں تھا فلاں تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو بھی کسی قوم کا بڑا ہے، جو بھی کسی قوم کا بڑا ہے، تو جب آپ ان لوگوں کے سامنے اس کا نام لیں تو تھوڑے ادب کے دائرے میں، سمجھ رہے ہیں، تھوڑے عزت کے دائرے میں، ٹھیک ہے، عزت کے دائرے میں نام لیں گے تو کیا ہوگا کہ وہ بندہ آپ کی بات سنے گا۔ آپ پہلے یہ کہہ دیں کہ بھائی تم غلط ہو، ہم صحیح ہیں، تمہارا تو فلانا وہ جو بڑا ہے وہ بھی نکما تھا، جب ایسی باتیں کرو گے تو وہ سنے گا آپ کی بات نہیں، سمجھ رہے ہو نا؟ ٹھیک ہے، تو اس کی تھوڑی، اگر آپ تعریف نہیں کر سکتے تو اس کی تنقیص بھی نہ بیان کریں۔ اچھا جی، تو بہت سارے انبیاء آئے ہیں، تو پاکستان میں بھی آئے تو ہمیں پتہ نہیں ہے، جہاں جہاں لوگ بستے تھے، جہاں جہاں ہدایت کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے وہاں وہاں انبیاء بھیجے ہیں، ہمیں بس اتنا پتہ ہے، اب کہاں کہاں ہیں اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اچھا جی، جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے رسول ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اپنے منہوں میں رکھ لیا اور کہا کہ ہم نے انکار کیا جو تم لے کر آئے ہو، جو تم دے کر بھیجے گئے، ہم نے اس کا انکار کیا، اور ہم شک میں ہیں جس کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے، اور ہم بے چین ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم شک میں ہیں، یعنی اتنا تو ہو گیا نا کم از کم کہ انہیں شک آ گیا، اتنا تو ہو گیا، رسولوں کی دعوت نے کم از کم اتنا کام تو کیا، وہ جو ان کے آبا پرستی جو تھی وہ کم از کم اس لیول پہ تو آئی نا کہ انہوں نے کہا جی ہم شک میں آ گئے کہ آپ ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں اور ٹھیک نہیں بھی ہو سکتے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ دعوت کا کام کرتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ پورے نہ بھی بدلیں، تھوڑے تو بدلیں گے، پورے نہ بھی بدلیں تھوڑے تو بدلیں گے، تو آپ کہتے رہیں، ٹھیک ہے، دین کی بات کرتے رہیں، خیر کی بات کرتے رہیں، زیادہ نہ بدلیں گے، کچھ تو چینج آئے گا۔ اچھا جی، فرمایا وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، کہ انہوں نے کہا کہ ہم شک میں ہیں اور بے چین ہیں۔ قالت رسلہم، ان کے رسولوں نے کہا فی اللہ شک، کہ اللہ کے بارے میں بھی تمہیں کوئی شک ہے، فاطر السماوات والارض، جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہیں بلاتا ہے کہ تمہارے گناہ معاف فرما دے، ویؤخرکم الی اجل مسمى، اور تمہیں ایک مدت تک مہلت دے، ٹھیک ہے، کیا اس کے بارے میں بھی شک ہے؟ اللہ کے بارے میں کوئی شک نہیں کر سکتا، اللہ کے بارے میں کوئی شک نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے، یا تو تم کہو کہ تمہارے خداؤں نے یہ زمین و آسمان پیدا کی ہے، تم یہ بھی نہیں کہہ سکتے، سمجھ رہے ہو؟ تو زمین و آسمان کس نے پیدا کی؟ اللہ نے۔ اگر تم یہ کہو کہ یہ ایک اتفاقی حادثہ تھا اور خود بخود بن گئی، تو تم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے۔ اگر دو بچے کھیل رہے ہوں اور ایک بچے کی کھتی میں ایک تھپڑ پڑے، تو کیا وہ یہ سمجھے گا کہ پتہ نہیں یہ اتفاقی طور پر پڑ گیا، یا وہ دیکھے گا کسی نے مجھے مارا ہے؟ ایک چھوٹا بچہ، اسے بھی یہ پتہ ہے کہ بھائی تھپڑ پڑا ہے تو تھپڑ مارنے والا کوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آسمان و زمین بنا ہوا ہے تو بنانے والا کوئی ہے۔ اب کوئی یہ کہے گا جب ہر چیز کو بنانے والا ہے تو اللہ کو بھی بنانے والا کوئی ہونا چاہیے، اللہ کو کس نے بنایا؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو کسی نے بنایا نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ وہ ہے جو اپنے آسرے سے ہی قائم ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحی، وہ زندہ ہے، القیوم، اپنے دم سے قائم ہے، سمجھ رہے ہو؟ اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ کو کسی نے پیدا کیا، تو ہم کہتے ہیں کہ اگر اللہ پیدا ہے تو اللہ تو مخلوق و خالق تو نہ ہو، حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ خالق ہے۔ تو مسلمانوں کی تعریف ہے، سورہ اخلاص میں بیان ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ کی ڈیفینیشن کہ اللہ کون ہے۔ سورہ اخلاص سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 2 3 4 میں فرمایا قل هو اللہ احد، وہ ایک ہے، نمبر ایک بات تو وہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا نہ اس سے کسی کو جنا گیا، نہ وہ کسی کا بچہ ہے اور نہ اس کا کوئی بچہ ہے، ٹھیک ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی شریک بھی، اس کا کوئی ہمسر بھی، وہ اکیلا ہے اس ساری کائنات کا نظام چلانے میں۔ یہ اللہ کی تعریف ہے مسلمانوں کے لیے، ٹھیک ہے، جو قرآن کریم میں بیان ہوئی ہے، یہ اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہو سکتا ہے کسی نے پیدا کیا ہو،
ہو سکتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی نے پیدا کیا تو اللہ تو وہ ہوا جس نے پھر اس اللہ کو پیدا کیا. سمجھ رہے ہو نا؟ ہمارا اللہ تو وہ ہے جو پیدا نہیں ہے. اچھا اب کوئی یہ کہ جی اب لوگ اصل میں یہ کہتے ہیں اگر اس کو کسی نے پیدا کیا ہو، مثال کے طور پر ایک اللہ اسے کسی نے پیدا کیا تو وہ اللہ، اگلا اللہ آ گیا جی اسے کسی نے پیدا کیا ہو، اگلا آ گیا جی اسے کسی نے پیدا کیا، وہ کبھی تو رکو گے، کبھی تو رکو گے کہ نہیں؟ رکو گے نا. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں جی آپ کہتے ہیں جی 5 ہے جی، 5 سے پہلے 4 ہے، 4 سے پہلے 3 سے پہلے 2 سے پہلے 1 سے پہلے 0، 1 سے پہلے کچھ نہیں ہے، 1 سے پہلے کچھ نہیں ہے، وہ ایک ہی ہے. پھر یہ ہے کہ یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ہر چیز پر وقت گزر رہا ہے، زمانہ گزر رہا ہے، تو کوئی چیز ماضی کی تھی، کوئی چیز حال میں ہے، کوئی چیز مستقبل میں، تو وقت کا جو ہے نا تعین وہ اللہ تعالیٰ پر نہیں ہوگا. ہم یہ کہتے ہیں نا اللہ بھی ہو سکتا پیدا ہوا ہو، تو یہ وقت کی بات ہے نا، وقت کی بات ہے نا، کسی وقت پیدا ہوا. ٹھیک ہے، تو یہ بات بھی ہم اللہ کے بارے میں نہیں کر سکتے. وہ اس طریقے سے کہ مثال کے طور پر ایک موبائل ہے یا ایک لیپ ٹاپ ہے جو میں نے بنایا ہے، تو میں لیپ ٹاپ کے اندر ہوں یا باہر ہوں؟ ہاں جی باہر ہوں. میں لیپ ٹاپ کے اندر نہیں ہوں، میں لیپ ٹاپ کے باہر ہوں. ٹھیک ہے، تو لیپ ٹاپ کے جتنے سافٹ ویئر ہیں وہ لیپ ٹاپ میں کام کر رہے ہیں، مجھ پہ کام نہیں کر رہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے وقت کو پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے وقت، تو اللہ تعالیٰ وقت سے باہر ہے، اللہ تعالیٰ وقت کے اندر. آپ یہ نہیں کہہ سکتے وہ اللہ جو کل تھا یا آج ہے یا ہوگا، وہ ہمیشہ سے ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن، پہلا بھی وہی آخری بھی وہی. ٹھیک ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن. سمجھ رہے ہو؟ ٹھیک ہے، اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی. ٹھیک ہے، تو یہ ہے اس طریقے سے ملحدین کے اعتراض جو ہیں وہ دور ہو سکتے ہیں. کوئی یہ کہہ ہی نہیں سکتا جی یہ زمین و آسمان خود بن گئے، اس سے بڑا پاگل کوئی نہیں ہے جو کہتا ہے جی یہ سارا کچھ خود بن گیا. ٹھیک ہے، میں یہ کہہ دوں کہ آپ کو پتہ ہے یہ جو سوٹ میں نے پہنا ہے خود بنا ہے، تو آپ مانیں گے؟ آپ کہیں گے کہ سر کیا کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں یا مذاق کر رہے ہیں، ایسے ہی نا. ٹھیک ہے، میں یہ کہوں کہ موبائل خود بخود بن گیا، جب یہ نہیں بن سکتا کہ انسان جیتا جاگتا کیسے بن گیا خود بخود؟ بھائی تم مان لو، چلو ڈاروین کی تھیوری بھی مانو کہ انسان بندروں سے پیدا ہوا، چلو مان لو انسان بندروں سے پیدا، تو بندر بھی تو کسی نے پیدا کیے کہ نہیں؟ وہ کہاں سے آئے ہیں؟ کسی نے تو بنائے ہیں نا. یہ چونٹیاں، یہ مچھر، اب مچھر میں اتنا میکانزم آپ حیران ہو جائیں گے. مچھر جو ہے اس میں اتنی تفصیل ہے. ٹھیک ہے، مادہ مچھر جو ہے یہ انسان کا خون چوستی ہے، وہ جو نر ہوتا ہے وہ نہیں چوستا. ٹھیک ہے، پھر یہ پہلے جب انسان پہ بیٹھتا ہے تو اس کی کوئی ایک آنکھ نہیں ہے، کافی ساری آنکھیں ہیں اس کے 3 دماغ ہیں مچھر کے. ٹھیک ہے، ہاں جی. اور یہ جب بیٹھتا ہے تو کیا کرتا ہے، پہلے جسم کو سن کرتا ہے جی، یہ لعاب لگاتا ہے تو جسم سن ہو جاتا ہے. پھر اس کی پوری مشینیں اندر سے کیسے خون نکالتا ہے جی، اس سے سارا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ خون اس جگہ پہ ہے، اس جگہ پہ نہیں. سمجھ رہے ہو نا؟ یہ ساری چیزیں ایسے خود بخود پیدا ہو گئی، انہیں کوئی پیدا کرنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والے. ٹھیک ہے، یہ مادہ، یہ اینٹیں، یہ گارا، یہ چھتری، یہ ہر چیز خود بخود آ گئی بھائی، خود بخود آ گئی. تم تو خود آ نہیں سکے، تمہارے امی اور ابا ملے تو تم آئے. باقی ہر چیز خود بخود آ گئی. یہ جھوٹی باتیں ہیں جی ساری. ٹھیک ہے، تو رسولوں نے بھی یہ کہا کہ فی اللہ شک فاطر السماوات والارض یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم. اچھا، قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے جیسے انسان ہیں اس لیے ہم نہیں مانتے. تریدون ان تصدونا، آپ چاہتے ہو کہ ہمیں روک دو اس سے، اما کان یعبد آباؤنا، جس کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے. فاتونا بسلطان مبین، آپ ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لائیں. اب رسولوں نے آگے کیا کہا یہ کل انشاءاللہ پڑھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کچھ سمجھ آئی ہے؟